بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور شریعت عطا فرمائی، لیکن بنی اسرائیل نے اس پر عمل پیرا ہونے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک واضح معجزہ دیکھا کہ ایک پہاڑ ان کے سروں پر مسلط کر دیا گیا اور یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اچانک ان پر گر جائے گا۔ پھر یہ اپنے کیے پر تائب ہوئے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو ان لوگوں نے پھر سے ہٹ دھرمی اختیار کی۔ یہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بے شمار معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ خوشخبری بھی دے دی تھی کہ اس شہر میں داخل ہوتے ہی تم اس پر قبضہ کر لو گے، یعنی ہمت تو کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ فتح تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، تم اور تمہارا اللہ خود ہی لڑ پھر لو۔ جب یہ لوگ جو اس شہر میں بستے ہیں یہاں سے نکل جائیں گے تو ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ اس ہٹ دھرمی کی پاداش میں بنی اسرائیل کو یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہیں، اگرچہ یہاں انہیں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب کے لیے اپنا اپنا چشمہ جاری کیا گیا۔ ان لوگوں کے کھانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلویٰ عطا فرمایا۔ مزید یہ بھی کہ میدان تیہ ایک چٹیل میدان تھا اور یہاں کوئی سایہ نہ تھا، چنانچہ بادل ان پر سایہ کیے رکھتے تاکہ یہ دھوپ کی تپش سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان واضح نشانیوں کو دیکھ لینے کے باوجود بھی یہ قوم کے لوگ سرکشی کیے جاتے تھے۔ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے۔ ان میں سب سے مشہور قصہ گائے والا ہے۔ قرآن پاک میں یہ قصہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ ایک دن جب یہ لوگ صبح بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص جس کا تعلق بنی اسرائیل ہی سے تھا قتل کیا جا چکا ہے۔ یہ لوگ قاتل کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے تھے، اگرچہ انہوں نے کھوج لگانے کی کوشش کی لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پھر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اپنا ماجرا بیان کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یوں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ اگر تم اس قاتل تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پہلے تو ان لوگوں نے اس معاملے کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی، پھر سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دیے جانے والے جوابات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے، موسیٰ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اس گائے کی ماہیت بتلا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ بچہ، یعنی درمیانی عمر کی ہو۔ جو حکم تم لوگوں کو دیا گیا ہے اسے پورا کرو۔ وہ پھر کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو، آنکھوں کو بھلا لگنے والا رنگ۔ وہ کہنے لگے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اس گائے کے بارے میں اس کی مزید ماہیت بتائے۔
اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ گائے کام کرنے والی، ہل میں جونتنے والی اور فصلوں کو پانی دینے والی نہ ہو، تندرست اور بے داغ ہو۔ اب وہ لوگ بولے، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ اور یوں بنی اسرائیل نے اس گائے کو خریدا اور پھر ذبح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لو اور اس مرنے والے شخص کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم سے مردہ شخص اٹھا اور اس نے نشاندہی کی کہ کس شخص نے اس کا قتل کیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے مر گیا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک واضح نشانی رکھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ لیکن اس قوم کے دل بہت سخت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے نہریں نکل آتی ہیں، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ ان آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں، لیکن تم لوگوں نے اپنے دل کتنے سخت کر لیے ہیں کہ نرم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ لوگ ہر بار ایک نئی بات پر ڈٹ جاتے۔ اس 40 سالہ دور میں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں دیکھیں۔ انہی 40 سالوں کے دوران پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ان کے 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ بنی اسرائیل کی بھاگ دوڑ حضرت یوشع بن نون نے سنبھال لی۔ آپ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے تھے۔